فرمایا جو تین کام کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، ہمیشہ ذلت دیکھے گا، ذلت اس کا مقدر ہوگی، اللہ کی قسم ذلت اس کا مقدر ہوگی۔ اور جو یہ تین کام چھوڑ دے گا، جو بندہ یہ تین کام چھوڑ دے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری تمام عبادتیں، ہماری تمام نمازیں، ہمارے روزے کیسے خراب ہو سکتے ہیں۔ تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، اور تین کام ایسے ہیں جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، اور تین ایسے کام ہیں جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا۔ اب یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، عزت اور ذلت۔ جو بھی کر لے گا عزت نہ پائے گا، اور جو ان سے چھٹکارا پا لے گا وہ کبھی ذلت نہ دیکھے گا۔ تو وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کام جھوٹ بولنا۔ جب جھوٹ بولتا ہے کبھی عزت نہ دیکھے گا۔ دوسرا جو ظلم کرتا ہے کبھی عزت نہ دیکھے گا۔ جو دھوکہ دیتا ہے کبھی عزت نہ دیکھے گا۔ جو جھوٹ بولتی ہے، جو دھوکہ دیتی ہے، جو ظلم کرتی ہے، جو یہ تین کام کر لے وہ عزت کے خواب چھوڑ دے، اس کا مقدر ذلت ہے، اس کے مقدر میں ذلت لکھ دی گئی ہے، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت اس کا مقدر بن جائے گی۔ اس سے بندہ بچ سکتا ہے اگر یہ کام بندہ چھوڑ دے۔ ایک انسان اگر یہ تینوں کام کرتا ہے اور چھوڑ دے ان کاموں کو تو عزت اس کا مقدر بن جائے گی۔ قوم ہو، فرد ہو، مرد ہو، عورت ہو، تین کام چھوڑ دے، ظلم، دھوکہ، جس میں ہمیں وہ رب کریم کی قسم، جو بندہ یہ کام کرتا ہے رب ذوالجلال کی قسم، ذلت کے سوا کچھ نہیں حاصل کر سکے گا۔ جو سچ بولتا ہے، جو ادب کرتا ہے، جو دیانت دار ہے، اس کے لیے عزت مقدر ہو گئی ہے۔ سچ ایک فرد میں ہے، عدل ایک فرد میں ہے، دیانت ایک فرد میں ہے، ایک قوم میں ہے، انہیں عزت دینا فرض ہو گیا ہے، چاہے وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، چاہے وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ آگے آخرت کا مسئلہ الگ ہے۔ یہاں فرد، قوم، قبیلہ، کوئی مذہب، پتھر کا پجاری، الغرض کسی بھی مذہب والا ہو، سچ بولتا ہو، ظلم نہ کرتا ہو، دیانت دار ہو، عزت اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اللہ کی قسم رب کریم اس کو عزت کی زندگی دے گا، عزت اس کے مقدر میں لکھ کے دی گئی ہے۔ اگرچہ وہ تہجد گزار ہو، راتوں کو تہجد پڑھتا ہو، روتا ہو، تنہائیوں میں روتا ہو، دن کو روزے رکھتا ہو، اور یہ تین کام کرتا ہو، ظلم کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، دھوکہ دیتا ہو، ذلت اس کا مقدر ہے، اس کے ماتھے پہ لکھ دی گئی ہے ذلت۔ تو اللہ کو راضی کرو، کیسے؟ کبیرہ گناہوں سے بچ کر، اس کے سامنے سر جھکا کر۔ دوسرا کام اللہ کے بندوں کے ساتھ لو لگاؤ، اللہ تمہاری سنے گا اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور تنہائیوں میں رویا کرو، اللہ کے سامنے دعا مانگا کرو، اور تنہائی میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، کیونکہ قرآن تمہاری زندگی کو سنوار دے گا، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ اس سے معافی مانگا کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرو، وہ معاف کرنے والی ذات ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں عزت بھی دے گا، مال و دولت بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، نفع بھی دے گا، تمہاری دنیا بھی بہتر کرے گا، تمہاری آخرت بھی بہتر کرے گا، تمہیں نقصان سے بھی بچائے گا، مشکلات سے بھی بچائے گا، مصیبتوں سے بھی بچائے گا، دشمنوں سے بچائے گا، شیطانی وسوسوں سے بچائے گا۔ وہ رب کریم کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو سب کی مالک ہے، وہ رازق ہے، سب کچھ وہی ہے، وہی کائنات کا مالک ہے، سب نے اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے۔ اگر عزت پانی ہے تو اپنے ہاتھ میں ہے، ذلت پانی ہے وہ بھی اپنے ہاتھ میں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عزت پانی ہے تو وہ بھی اس نے رستہ بتا دیا کہ اس رستے پہ چلو گے تو عزت ملے گی، اس رستے پہ چلو گے تو ذلت ملے گی، عزت تمہارا مقدر بنے گی، اور اس رستے پہ چلو گے ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ وہ کہتا ہے تنہائی میں رو، مجھ سے معافی مانگو،
معافی طلب کرو، میں معاف کرنے والی ذات ہوں، وہ معاف کرتا ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں ہمیں رونا نہیں آتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید گیا، کہنے لگا حضور مجھے تنہائی میں آپ نے کہا رو کے دعا مانگو، مجھے رونا ہی نہیں آتا۔ کہنے لگے ابھی ان کے الفاظ پہ غور کریں، وہ الفاظ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں رونا نہیں آتا، اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا تنہائی میں، تو اپنے مقدر پہ رو، کہ تمہیں اس رب کریم کی ذات کے آگے تنہائی میں رونا نہیں آتا، اس کو اپنے غم سنانے نہیں آتے، تم اسے اپنے غم سناؤ گے، تنہائی میں اس کو اپنے غم سناؤ گے، اپنے دکھ سناؤ گے، تو وہ تمہاری سنے گا۔ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ رب کریم ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا رازق ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچو، اللہ سے معافی طلب کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اگر نماز پڑھو تو زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ اگرچہ تمہارے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ کی بھی شرح ہے، اگر تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دینے کے اہل ہو تو زکوٰۃ دو، حج کرنے کی استطاعت ہے، صحت ہے تو حج کرو، اللہ تمہاری زندگی سنوار دے گا، تمہاری زندگی سنور جائے گی، عزت تمہارا مقدر بنے گی۔ قرآن پڑھو، دوسروں کو بھی پڑھاؤ، تمہارے پاس علم ہے تو دوسروں کو بھی دو، اللہ تمہیں اور عزت دے گا، اللہ تمہیں اور علم دے گا، کیونکہ وہ رب کریم خزانوں کا بادشاہ ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، ظاہری بھی اس کے پاس ہے، باطنی بھی اس کے پاس ہے، تمام علم اسی کے پاس ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور سے پوچھا کہ اس دور میں بچنے کی صورت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی کتاب۔ آگے جو الفاظ ارشاد فرمائے ان پہ غور کریں۔ فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے، اس کی روشنیاں، اس کے اجالے کبھی ختم نہ ہوں گے، اور یہ ہمیشہ انسانی زندگی میں چراغاں کرتا رہے گا۔ قرآن سے دنیاوی علم بھی سیکھیں، اخروی علم بھی سیکھیں۔ آج کی جو سائنس ہے وہ کس لحاظ سے ترقی کر رہی ہے؟ قرآن کو دیکھ کے ترقی کر رہی ہے، انسان کو دیکھ کے ترقی کر رہی ہے۔ ہم مسلمان اس سے علم نہیں حاصل کر سکے، البتہ غیر مذہبوں نے بھی اس کو پڑھ کے اس سے علم سیکھا، ترقی کی، ترقی یافتہ بنے، اور ہم اس کو پڑھ کے ترقی یافتہ کدھر ترقی پذیر ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن پیچھے آتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ اللہ سے لو لگائیں، وہی ذات ہے جو سب کچھ دینے والی ذات ہے، وہ تمام جہانوں کو پالنے والی ذات ہے۔ اللہ سے لو لگائیں، وہ عزت بھی دے گا، اور اللہ سے لو لگانی چھوڑ دیں گے تو وہ ذلت دینا شروع کر دے گا۔ اس کے پاس جب بھی جائیں گے اس کے توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں، وہ ہمیشہ معاف کرتا رہے گا۔ گناہ کرنا بندے کی صفت ہے، اور معاف کرنا رب کریم کی ذات، اس رب کریم کی ذات کی صفت ہے۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ